سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روز کی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ العربیہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان 2 ماہ کا سیز فائر آج ختم ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے دوران امریکہ اور ایران میں جھڑپیں بھی جاری رہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی۔ ایم او یو کی مدت صرف پابندیاں ختم کرنے اور جوہری مسئلے کے حل کے لیے تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی گفتگو کہا واشنگٹن نے ایم او یو پر دستخط کے چند ہفتوں بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایران ایسا ملک نہیں جو ڈیڈ لائن یا دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ مذاکرات میں پاکستان اور قطر ہی ثالث ہیں، کوئی تیسرا موجود نہیں۔ دونوں ملک کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمان کے ساتھ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ کچھ فریقین نے مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مذاکراتی عمل طویل ہوا۔ قطر کے ساتھ پائلٹس کا معاملہ ہمارے لیے اہم معاملہ ہے۔ اس ایشو پر شروع دن سے ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عمان آبِ ہرمز کے راستے میں رکاوٹ بنا تو اسے بھی بمباری کر کے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی۔ پاسداران نے انقلاب کے عہدیداروں سے براہ راست بات چیت کا دعویٰ۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا اس حوالے سے ہمارے پاس خفیہ چینلز موجود ہیں۔ ایران کے معاملے میں کوئی جلدی نہیں، ان کو سفید جھنڈا اٹھا کر ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ وہ تاش کے اچھے کھلاڑی ہیں لیکن وہ ختم ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں حملے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس حماس کے ساتھ رابطے کا ایک الگ راستہ موجود ہے۔ عسکری تنظیم نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل بیان میں کہا ایران کسی بھی صورت میں اور کسی طریقے سے جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا ٹرمپ کے خیر مقدمی بیان پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سعودی عرب اور ترکی سے مل کر اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا۔ بولے ان کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا۔ پائیدار امن ہماری اقوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی بنیادی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ این آئی ٹی بی میں جاری اصلاحات اور اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر میں پیش رفت کا جائزہ۔ شہریوں کے لیے آسان، مؤثر، جدید ڈیجیٹل خدمات فراہمی پر خصوصی توجہ کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا شہریوں کو بروقت، شفاف، آسان ڈیجیٹل خدمات فراہمی کے لیے تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔ شہریوں کو سرکاری خدمات کے حصول میں سہولت فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیراعظم کی تمام سرکاری املاک کے ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کی تکمیل میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ کہا اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کو چلانے کے لیے مکمل طور پر آؤٹ سورس کیا جائے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت لیگی وفد کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد۔ والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیراعظم کا تعزیتی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند بھی اس دوران پہنچے۔ سب نے مل کر فاتح خوانی کی۔ رپورٹ کریں گے ٹیکا خان ثانی۔ وفاقی دارالحکومت میں سیاسی اختلافات برطرف، انسانیت سب سے پہلے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری سمیت لیگی ارکان کا وفد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر پہنچ گیا۔ میزبان نے خود فردن خیر مقدم کیا۔ اقدار اور رکھ رکھاؤ کا بھرپور اظہار۔ لیگی وفد میں انوشا رحمان، ملک ابرار، انجم عقیل، آزاد کشمیر کے نو منتخب ایم ایل اے اور صدر نون لیگ آزاد کشمیر غلام قادر شامل۔ حکومتی ارکان نے بیرسٹر گوہر کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم کا تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بیٹھک میں پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان ندیم افضل چند بھی موجود۔ بعد میں احسن اقبال بھی پہنچے۔ مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے تعزیتی ملاقات کے بعد حکومتی اتحادی واپس روانہ ہوئے تو بیرسٹر گوہر نے سب کو فردن الوداع بھی کہا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سینٹ اجلاس کی بات کرتے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بحث ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ بانی کو کسی اچھے اسپتال میں داخل کروایا جائے، ہمیں اور ڈاکٹروں کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ رانا ثناء اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے قائد حزب اختلاف کے دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ بانی کی آنکھوں کا چیک اپ پیمز اور شفا سے کروایا گیا۔ ان کی پٹیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سب قیدی برابر ہیں۔ سابق وزیر اعظم پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے تھے تو ہمارا یہاں مذاق اڑایا گیا۔
PTI سینیٹر اعظم سواتی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بانی بات چیت کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں حکومت آگے بڑھے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا آگے نکلنے کا واحد راستہ بات چیت ہے، وزیر اعظم کی آفر آج بھی برقرار ہے۔ ایک طرف آپ بات چیت کا کہتے ہیں، پھر پرتشدد مظاہروں کی کال بھی دیتے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو نہ ماننے سے معاملہ اب انسانی ہمدردی پر آ گیا ہے۔ گھر پر اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئیں جتنی جیل میں کروائی گئی۔ بانی کے دونوں بیٹوں کے نائکوب ویلڈ ہیں، یہ 3 سال سے اپنے والد سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ مذاکرات کی میز سے یہ خود اٹھ کر گئے ہیں، اب بھی آفر موجود ہے، اسپیکر آفس حاضر ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں SDPI کے زیر اہتمام نئے انتظامی یونٹس پر مباحثے کا انعقاد، ممتاز مقررین اور ماہرین نے شرکت کی۔ سلمان اکرم باچا نے کہا مسائل حل کیے بغیر حکومت اور عوام کے درمیان خلا کم نہیں ہوگا۔ صوبائی اسمبلی نے کبھی اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کیا، لوکل گورنمنٹ کو پہلے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بیریسٹر سیف نے کہا نئے صوبوں کی ضرورت ہے، بننے چاہیے، اتفاق رائے کے لیے کمیشن بنانا چاہیے، مضبوط لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ PP رہنما ندیم افضل چند نے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارا سسٹم ملاوٹ شدہ ہے، سیاسی طور پر ہمارے ملک میں کوئی پالیسی نہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا نئے صوبے آئین سے متصادم نہیں۔ وفاق کے وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نئے صوبوں سے متعلق آئین میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، وزرائے اعلیٰ سے وسائل نیچے منتقل کرنے کا کوئی میکانزم ہی موجود نہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ بھی نئے صوبوں کے قیام کے حامی، بولے کوئی بھی جماعت اختیارات کو نیچے منتقل نہیں کرنا چاہتی، اگر قانون میں خرابی ہے تو اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ 8,884 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو گئے ہیں، جس کو آپ وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں، وہاں سے اس کے نیچے جانے کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ 8,440 ارب روپے کو جب آپ 4 جگہوں کے بجائے آپ اگر اس کو ووٹ ایور 22 میں کریں، 12 میں کریں، 32 میں کریں، تو آپ ایک ایسا سٹیک کریٹ کریں گے کہ جس سے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو چینج کرنے کی، بدلنے کی پاور آ جائے گی۔ آج کا جو میرا نظام ہے اس میں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس سے لوگ ناراض ہو گئے، اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے۔ نئے صوبے بننے چاہیے، اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے ہیں۔ سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا۔ ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں، لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں، کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی، اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا، وزیر محنت سعید غنی کا اعلان۔ کہا زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، شہریوں کے ذہنوں میں بدگمانی پھیل گئی تو نتائج کچھ نکلیں گے۔ صوبے بننے ہیں یا نہیں یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ سندھ کی سیاسی جماعتیں اور عوام نئے صوبے کی مخالف ہیں، MQM کے 3-4 لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ سندھ کے اندر کوئی صوبہ نہیں بن سکتا، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں ہے۔ MQM کی آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک UC نہیں جیت سکتے ہیں یہ، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ سندھ کا مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے۔ سیاسی مفادات اور سیاسی ایجنڈے کو آپ اس وقت تک آگے لے کر جائیے جہاں لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ بڑی مشکل سے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں میں وہ نفرتیں، وہ دوریاں کم ہوئی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فسادات ہوں یا لڑائیاں ہوں۔ یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، یہاں پر لوگوں کو مزید نفرت میں نہ دھکیلیں، اور یہ نفرت بڑی خوفناک ہوگی۔ اس کے نتائج کیسا تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی، دونوں ہاتھوں پر گن شاٹ کے ذرات ملے۔ انڈسٹریل انالسٹ سینٹر ICC-BS کی رپورٹ میں بڑا انکشاف ہوا ہے، رپورٹ پولیس کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ نئی CCTV بھی سامنے آ گئی۔ مالی نے 11:52 پر لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ رپورٹ کریں گے نوید کمال۔ میر رضا کیس میں تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ قبر کشائی کے بعد حاصل سیمپلز کی رپورٹ میں اہم انکشاف، دونوں ہاتھوں پر گن شاٹ ریزیڈیو کے ذرات مل گئے۔ ICC-BS کی رپورٹ پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سینے اور کمر سے بھی GSR سیمپلز ملے ہیں۔ قبر کشائی کے بعد 17 سیمپلز لیے گئے تھے، DNA سمیت 4 کے نتائج آ گئے، 13 کے نتائج آنا باقی ہیں۔ 29 جولائی کے کرائم سین کی CCTV بھی
तफ्तीश में शामिल कर ली गई। फुटेज में 4:37 55-56 पर हल्की आवाज सुनाई देती है। आवाज के चंद सेकंड बाद चौकीदार को इधर उधर देखते देखा जा सकता है। नई सीसीटीवी से पता चला है कि माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के बाद एम्बुलेंस 12:50 पर पहुंची, जबकि 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से जायद वक्त तक क्राइम सीन यूनिट मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस मजीद सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर कैमरों की फुटेजेस से फायरिंग की आवाज की तस्दीक कर रही है। नवीद कमाल, समा, कराची। नाज़रीन, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर में दूसरे रोज भी धरने जारी। हाफिज नईम ने कहा, धरना 25 करोड़ आवाम के लिए है, किसी की जात के खिलाफ नहीं। FBI साल में 1300 अरब की करप्शन करता है, ऑडिट में साबित हो गया है। जो IPPs इन्होंने बनाए थे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, खुद शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, उनके स्टेक्स इसमें शामिल हो गए। इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा और इनका ट्रायल भी होगा और पूरी कौम के सामने आएगा कि इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड क्या किया है। FBI का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का, लेकिन ये अपने आदाब पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट है कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन FBI करता है। इसलिए जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही है, गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, तालिब इल्मों का, सबका मुकदमा हम लड़ रहे हैं और हमने इसलिए इन धरनों का आगाज किया है। और बात करते हैं सुथरा पंजाब की हकीकत की। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेरों ने सुथरा पंजाब के दावों की कलई खोल दी। चक जलालुद्दीन, शमशाबाद, रहीमाबाद और रावल रोड में कई रोज से कचरा ना उठने के बायस ताफून फैलने लगा। समा की टीमें इलाके में पहुंची तो शहरी सुथरा पंजाब के झूठे हुकूमती दावों पर फट पड़े। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। यह है वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब। जगह जगह गंदगी के ढेर, कचरे से उठता ताफून। रावलपिंडी के गली मोहल्ले मरियम नवाज के दावों का मुंह चढ़ाने लगे और चक जलालुद्दीन के रहायशी गंदगी में रहने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद सफाई टीमें कई रोज तक इलाके का रुख नहीं करती। शहरी समा के सामने फट पड़े। सुथरा पंजाब पता नहीं किस जगह पे, हम तो इसी पंजाब में ही रह रहे हैं, हमें तो कहीं भी सुथरा पंजाब नहीं नजर आ रहा। स्वीपर लगे हुए हैं, वो भी हफ्ते में 1 आध बार आते हैं, कभी उनका दिल करे तो सफाई कर जाते हैं, नहीं तो वो भी इसी तरह पड़ा रहता है। सफाई का इधर कोई निज़ाम नहीं है। इस एरिया में गंद है, जरासीम है, इधर हमने सामने काफ़ी लोगों के घर हैं, बीमारियां वगैरह फैलती हैं। कचरे का मसला सिर्फ रिहायशी इलाकों तक महदूद नहीं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने भी यही सूरत हाल है, जहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को बदबू और ताफुन का सामना है। ये हॉस्पिटल जो है दिल का हॉस्पिटल है। जितने मरीज वगैरह आते हैं वो इतने लाचार और इतने मजबूर होते हैं कि बेचारे वो अपने नाक के ऊपर वो कपड़ा रख करके वहाँ से गुजरते हैं। अस्पताल है तो जो पेशेंट्स वगैरह यहाँ पर आते हैं उनको गंदगी का काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर ज़रा तवज्जो दे। शमशाबाद में मुर्गी मंडी के करीब रिहायशी इलाका कचरा कुंडी बन गया। मरी रोड से मुल्हका इलाके में जगह जगह पड़ा कूड़ा सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। ये आपके सामने है सुथरा पंजाब, कूड़ा करकट उसी तरह पड़ा हुआ है, उसी तरह गंदगी पड़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अम्बला यहाँ पे 10-10 दिन आता ही नहीं है। गंदगी है, बू है, इतनी हमें उल्टियाँ आ जाती हैं। इधर ही हमारी रिहाइश है, हम रहते हैं, बहुत इधर कचरा वगैरह है। रहीमाबाद में भी कचरे के ढेर शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। बरसात के मौसम में ताफुन और बदबू ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी। गंदगी है, बहुत बुरा हाल है। आए जनाजा गाँव के पास, सारी गलियां आप चेक कर ले। पंजाब हुकूमत की क्या बात करते हैं, वो ठेके पे चल रहे हैं। उनकी तरजीहात कौन सी हैं साहब पंजाब की? उनकी तरजीहात नया जहाज है। गिरजा और चक जलालुद्दीन से शमशाबाद और रावल रोड के इतराफ तक कचरे के ये ढेर सिर्फ सफाई के नाक़िस इंतजामात नहीं बल्कि सुथरा पंजाब के दावों के सामने एक बड़ा सवाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिंध से मुतालिक बातें इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। जिस लाहौर को ये पेरिस कहते हैं वहाँ गंदगी के ढेर और ताफुन की भरमार है। इन लोगों ने चंद सड़कों के सिवा अवाम को दिया ही क्या है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। लाहौर में ख़वातीन के अगवा की हज़ारों मुकदमात हुए लेकिन सज़ा सिर्फ 5 लोगों को मिली। पंजाब में ख़वातीन हुक्मरान हैं लेकिन वो अपनी ही सिंफ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी हैं। PM साहिबा पंजाब ने अपनी तरक्की कम गिनवाई और इत्तेहादियों पे तेज और तुंद जुमले वो ज्यादा कहे। ज्यादातर उनका गुस्सा सिंध पर ही होता है। सिंध के हवाले से जो बातें की वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। सारी चीजें
اگر ہم گنوانے بیٹھ جائیں نا تو ان کے پاس تو چند سڑکوں کے علاوہ لاہور کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. ایسے پسماندہ علاقے ہیں جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور ان پسماندہ اضلاع سے بھی بیکورڈ ہیں جہاں پر آج بھی پینے کا پانی نہیں ہے، گندگی ہے. 4510 مقدمے ہوئے خواتین کے اغوا کے، یہ جہاں پر حکمران خواتین ہیں جو اپنے جینڈر کا دفاع نہیں کر سکتی، سزا صرف 5 لوگوں کو ہوتی ہے. فیصل آباد خواتین کے قتل کے 31 مقدمات ہوتے ہیں اور سزا 0 ہوتی ہے.